السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے دنوں پنجاب جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں پر مجھے کسی نے بتایا کہ جناب یہاں پر ایک پیر صاحب کی قبر ہے، ایک مزار ہے، اور اس قبر کے اوپر لوگ اپنے بیماروں کو لے کر جاتے ہیں اور اس قبر کے ساتھ اپنے بیمار کو لٹاتے ہیں اور قبر والے سے دعا کرتے ہیں، اے قبر والے اگر دینا ہے تو دے دے، لینا ہے تو لے لے۔ مراد یہ کہ قبر والے سے التجا کی گئی، قبر والے سے دعا کی گئی، قبر والے دینا ہے تو دے دے، لینا ہے تو لے لے، یعنی اگر اس کی صحت لکھی ہوئی ہے تو اس کو صحت دے دے، اور اگر صحت نہیں ہے تو پھر اس کو لے لے۔ آپ یعنی دیکھیے انسان کا عقیدہ کس حد تک گر چکا ہے کہ اللہ رب العالمین جو کہ حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیوں کا بنا بنانے والا، دستگیر، غوث، اس رب سے لوگوں کا عقیدہ ہٹ کر ایک قبر کے اوپر عقیدہ آ چکا ہے۔ اس حال کے اندر مسلمان کلمہ پڑھنے والا جو کہ قبر والے کو مشکل کشا سمجھ رہا ہے، قبر والے کو صحت دینے والا سمجھ رہا ہے، یہ حال کس کا ہے؟ مسلمان کا ہے۔ یعنی ایک کافر ہے کہ ہندو اور مسلمان کے درمیان فرق کیا ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ کھڑے کو پوچھتے ہیں، ہم پڑے کو پوچھتے ہیں۔ یعنی ہم قبر کی پوجا کر رہے ہیں، قبر والے کو داتا دستگیر سمجھ رہے ہیں، قبر والے سے منت مانگ رہے ہیں، قبر والے سے صحت مانگ رہے ہیں۔ اور وہ جو ہندو کہلاتا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنے بھگوان سے پوچھتا ہے، بھگوان سے صحت مانگتا ہے، یعنی وہ کھڑے کی پوجا کر رہا ہے اور ہم پڑے کی پوجا کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے۔ حالی نے کیا خوب نقشہ کھینچا ہے، کرے گر غیر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کہے آگ کو اپنا قبلہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ دین بگڑے نہ ایمان جائے۔ یعنی وہ ہندو مشرک وہ اگر بھگوان سے مانگے تو جناب وہ اسلام سے دور، وہ کافر، وہ مشرک، اور یہ مسلمان، اور مسلمان ہونے کے بعد یہ قبر والے سے مشکل کشائی، قبر والے سے حاجت روائی اور قبر والے سے صحت مانگے، یہ مسلمان کا مسلمان ہے۔ عزیز بھائیوں، مدد کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ بات رکھنا چاہتا ہوں۔ مدد دو طرح کی ہے، ایک مدد ما فوق الاسباب اور ایک مدد ما تحت الاسباب۔ مدد ما تحت الاسباب کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ایک انسان کی مدد کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مدد یہ ہے کہ جناب مجھے انگلش نہیں آتی، میں نے آپ سے مدد لی، میں نے کہا کہ جناب مجھے انگلش نہیں آتی، مجھے انگریزی پڑھ کے سنا دیجئے اور اس کا ترجمہ بتا دیجئے۔ میں نے آپ سے کیا لی ہے؟ مدد لی ہے۔ لیکن اس مدد کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے، جو انسان دوسرے انسان کی کر سکتا ہے۔ زمین پر سیمنٹ کی بوری پڑی ہوئی ہے، 30-40 کلو وزنی وہ بوری ہے، میں نے کسی کو کہا محترم میری مدد کیجئے، اس بوری کو اٹھا کے میرے کاندھے پہ رکھوا دیجئے، میں نے اس سے مدد لی ہے۔ اس مدد کا بالاتفاق کسی کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن ایک مدد ما فوق الاسباب جو کوئی انسان کسی کی نہیں کر سکتا، کسی دوسرے کی نہیں کر سکتا، بیٹا بیٹی دینا اللہ رب العالمین کا کام ہے، صحت شفا دینا اللہ رب العالمین کا کام ہے، یہ مدد انسان سے نہیں مانگ سکتا۔ رب رحمان کا قرآن بیان کرتا ہے وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، جو لوگ ایک اللہ کو چھوڑ کر ما فوق الاسباب مدد کے لیے دوسروں کے ناموں کی دہائیاں دیتے ہیں، المدد فلاں المدد فلاں، رب رحمان فرماتے ہیں ما یملکون من قطمیر، یہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ جو اللہ کو چھوڑ کر مدد ما فوق الاسباب کے لیے غیروں کے ناموں کی دہائیاں دیتے ہیں، المدد یا رسول اللہ، المدد یا حسین، المدد یا علی، رب رحمان کا قرآن کہتا ہے کہ یہ کھجور کی گٹھلی کے بھی مالک نہیں ہے، تمہاری مدد کیا کریں گے؟ جو کھجور کی گٹھلی کا مالک نہ ہو وہ یعنی سب سے حقیر چیز ہے۔ اللہ رب العالمین کھجور کا بھی تذکرہ کر سکتے تھے، اللہ رب العالمین کھجور کی گٹھلی کا بھی تذکرہ کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے جب تذکرہ کیا کہ وہ کھجور کی گٹھلی کا چھلکا جو انتہائی حقیر، اس کا کہ ما یملکون من قطمیر، تم جن کو اللہ کے علاوہ ناموں کی دہائیاں دیتے ہو یہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔
آج مسلمان اتنا بدعقیدہ ہو گیا کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو مافوق الاسباب مدد کے لیے پکار رہا ہے کہ یہ بابا ہے، یہ پیر ہے، یہ قبر والا، یہ بیٹا دیتا ہے، یہ صحت دیتا ہے، یہ زندگی دیتا ہے، یہ موت دیتا ہے۔ یہ مسلمان کا عقیدہ ہے۔ گاڑیوں کے نیچے جوتے لٹکائے ہوئے ہیں جناب، کیوں بھائی کیوں لٹکایا ہوا ہے؟ کہتا ہے کہ جی گاڑی بڑی قیمتی ہے، بابا جی نے یہ جوتا دم کر کے دیا ہے اور گاڑی کے نیچے اس کو لٹکایا ہوا ہے دھاگے کے ساتھ، کس لیے کہ گاڑی کو نظر نہ لگ جائے۔ میں کہتا ہوں کہ اس گاڑی سے زیادہ خوبصورت آپ ہیں، اپنے گلے کے اندر یہ جوتا لٹکا لیجئے، کہیں آپ کو نظر نہ لگ جائے۔ عزیز بھائیوں، اتنی بدعقیدگی مسلمان کی، کلمہ محمد کا پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس بدعقیدگی کے اندر مبتلا ہے۔ نبی علیہ السلام نے سب سے پہلی دعوت اسی توحید کی دی تھی کہ مسلمانوں اپنا عقیدہ درست کرو۔ یا ایھا الناس، اے کائنات میں بسنے والے لوگوں، قولوا لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی توحید کے اوپر آ جاؤ۔ وہی اللہ حاجت روا، وہی اللہ مشکل کشا، وہی اللہ دستگیر، وہی اللہ بگڑیوں کو بنانے والا۔ اس عقیدے کے اوپر آ جاؤ، تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تملک العرب والعجم، اللہ تمہیں عرب و عجم کا مالک بنا دے گا۔ میرے نبی علیہ السلام کی دعوت توحید، میرے نبی علیہ السلام کا پیغام توحید، بلکہ اللہ کی قسم رب کا قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ جتنے انبیاء کو ہم نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، سب کی دعوت کا مقصد توحید تھا۔ آج مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھتا ہے اور اپنی زبان سے شرک بھی کرتا ہے، اپنے عمل سے شرک کرتا ہے۔ مدد کی ضرورت پیش آتی ہے، کہتا ہے یا علی مدد۔ مدد کی ضرورت پیش آتی ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ المدد۔ وہ اللہ کی قسم، یہ عقائد، یہ نظریات مسلمان کے زیب نہیں دیتا اس کے اسلام پر۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو توحید کے لیے کٹ مرتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ میرے نبی علیہ السلام، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کبھی کسی کے ناموں کی دہائیاں دی ہیں؟ میرے نبی علیہ السلام نے کیا اللہ کے سوا کبھی کسی سے مدد مانگی؟ میرے محترم بھائیوں، یقین کیجئے نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر سب سے خطرناک، سب سے کٹھن مرحلہ بدر کا میدان تھا، جب ایک طرف 313 مسلمان، نہتے کمزور مسلمان، اور دوسری طرف کافروں کا ایک بڑا لشکر، اس کے باوجود وہ ہتھیار سے لیس اور یہ بالکل مالی لحاظ سے، افرادی لحاظ سے کلاش۔ ان کے پاس کوئی وسائل نہیں تھے، ان کے پاس کوئی افراد نہیں تھے۔ بدر کے میدان میں میرے نبی اپنے صحابہ کو لے کر آئے، آکے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا، ربا اگر آج یہ مٹھی بھر مسلمان مغلوب ہو گئے، قیامت تک دھرتی پر تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے نبی علیہ السلام کو مشکل پیش آئی، اللہ رب العالمین کو پکارا، اپنے صحابہ کو یہ پیغام دیا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ اے میرے صحابی، زندگی میں کبھی مدد کی ضرورت پیش آ جائے تو ایک اللہ کو پکارنا، کیونکہ وہی اللہ مشکل کشا، وہی اللہ دستگیر، وہی اللہ حاجت روا ہے، وہی اللہ تیری مشکلات کو دور کرے گا۔ اس نبی کی تو تعلیمات یہ ہیں، اور نبی کا ماننے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول، اللہ کو رب ماننے والا، دوسروں کی قبروں پر جا کے اپنی جبین نیاز کو جھکائے، اس کے اسلام کو زیب نہیں دیتا۔ لہٰذا جب کبھی مدد کی ضرورت پیش آئے، آپ پریشان ہو، غمگین ہو، کچھ بھی مسئلہ ہو، اولاد نہیں مل رہی، صحت نہیں ہے، مال نہیں ہے، اللہ کی قسم، اللہ کے سوا تمہارا یہ مسئلہ کوئی حل نہیں کر سکتا۔ نہ کسی میں اتنی قوت، نہ کسی میں اتنی طاقت، نہ کسی میں اتنی ہمت ہے کہ اللہ رب العالمین کے مقابلے میں تم دوسروں کے ناموں کی دہائیاں دو۔ ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے مالک نہیں، تجھے اولاد کہاں سے دیں گے؟ میرے بھائی، اللہ رب العالمین حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیوں کا بنانے والا، اسی اللہ سے اپنی مشکلات کو طلب کیجئے، اللہ ہی آپ کو مشکلات سے نکلنے کا راستہ فراہم کرے گا، اللہ ہی آپ کی دستگیری کرے گا، اللہ ہی آپ کی مدد کرے گا۔ اللہ کریم ہمارے عقیدوں کو درست فرمائے، ہمیں صحیح معنی میں توحید کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔